فیاض الحسن چوہان صاحب پنجاب کے وزیر اطلاعات ہمارے ساتھ ذرا یہیں سے میں شروع چوہان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر پہلے تو بتائیے بزدار صاحب جو یہ ملاقاتیں کر رہے ہیں جس میں شرپوری صاحب بھی موجود ہے، یہ بس یہ ایسا ہے کہ بھائی وہ ایوان کے قائد ہیں، چیف ایگزیکٹو ہیں صوبے کے، ایوان کے ممبران کو کچھ مسائل ہوتے ہیں تو وہ ملتے ہیں چیف ایگزیکٹو سے، بس اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ نون لیگ کے لوگ ملے ہیں یا معاملہ کچھ اس سے بڑھ کر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو چیزیں بڑی کلیئر آپ کے سامنے رکھوں گا، ذرا تسلی سے مجھے سنیے. اچھا بتائیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ پاکستان کے آئین کی 62-63 دفعہ ڈیفیکشن کلاز پارلیمنٹیرین کی اس کے مطابق اور الیکشن کمیشن کے رولز کے مطابق آپ کوئی بھی ممبر قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی اور سینیٹر اگر تو سینٹ کے چیئرمین کے انتخاب کے وقت، اگر تو وزیر اعظم کے انتخاب کے وقت، اگر تو وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے وقت، جی اور پھر دوسرا آپ کے فنانس بل جو بجٹ کے وقت پاس ہوتا ہے اس پہ اگر وہ پارلیمانی پارٹی کے فیصلے کے اگینسٹ ووٹ دیتا ہے تو اس کے اوپر ڈیفیکشن کلاز لاگو ہوتی ہے. جی ہاں. ادروائز کسی قسم کی کوئی ڈیفیکشن کلاز اگر آپ کی ذاتی پالیسی سوچ ڈیفرنٹ ہے آپ کی لیڈرشپ سے یا آپ کی پارلیمانی پارٹی سے، کوئی آپ کے اوپر جناب تعدیبی کارروائی، نہ آئین، نہ قانون، نہ الیکشن کمیشن. ہاں یہ ٹھیک ہے نا فیاض صاحب، لیکن پارٹی ڈسپلن کے تحت پارٹی رکنیت تو معطل ہو سکتی ہے نا. سنیں اگلی ایم این اے شپ نہیں، اگلی سن لیں، ایم پی اے شپ سے نہیں نکال سکتے. اگلی سن لیں سب سے امپورٹنٹ چیز. وہ کیا؟ بتائیں. بدامی صاحب اگلی بریکنگ نیوز آپ کو بتا دوں. اچھا بتائیں بھائی بتائیں. الیکشن کمیشن کے اندر نون لیگ رجسٹرڈ ہے صدر شہباز شریف کے نام سے. جی ہاں ٹھیک ہے. الیکشن کمیشن کے اندر کسی قسم کے قائد کا تذکرہ نہیں ہے. نون لیگ کے قائد کا نام، نون لیگ کے قائد کا تذکرہ، نون لیگ کے قائد کی تعریف، نون لیگ کے قائد کا جھنڈا، کسی قسم کا الیکشن کمیشن کے اندر نون لیگ کی رجسٹریشن اور 2018 کے الیکشن کے حوالے سے دائر کردہ، سبمٹ کردہ جو آپ کے کاغذات ہیں اس کے اندر قائد تو اس سے کیا؟ ہاں تو کوئی تذکرہ نہیں ہے. تو کیا؟ سنیں پوری بات سن لیں. سنیں ایک منٹ. آپ نواز شریف کے خلاف کوئی بھی ممبر صوبائی اسمبلی یا قومی اسمبلی یا سینیٹر نون لیگ کا اگر اوپنلی بولتا ہے، حتیٰ کہ ان کو گالی بھی دے دیتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آئین اور قانون کے اور الیکشن کمیشن کے مطابق اس کے خلاف کسی قسم کی کوئی تعدیبی کارروائی نہ پارٹی کے اندر ہو سکتی ہے، نہ پارٹی کے باہر ہو سکتی ہے، نہ الیکشن کمیشن میں ہو سکتی ہے، نہ کسی عدالت میں ہو سکتی ہے. بھائی اگر اگلی بات ہے کہ اسی نواز نون لیگ کے صدر شہباز شریف صاحب جن کے نام سے رجسٹرڈ ہے، انہوں نے ہی اپنے قائد نواز شریف صاحب کی ہدایت پر ایسے اراکین کو پارٹی سے معطل کر دیا تو ہو جائیں گے نا پارٹی سے معطل. شہباز صاحب نہیں کر دیا اگر جن کے نام پر رجسٹرڈ ہے پارٹی، پھر تو ہو جائیں گے نا. سر بات یہ ہے یہ بھیجیں گے شوکاز نوٹس. وہ بھیج دیا. شوکاز نوٹس کا جواب میاں جلیل شرکپوری صاحب، اشرف انصاری صاحب، فیصل نشاط ڈاہا صاحب، جناب مولانا غیاث صاحب، نشاط ڈاہا صاحب، اس طرح کے اور کئی لوگ ہیں کہ جو ابھی سامنے نہیں آئے، وہ آپ کو بتا دیں گے، ان کو لکھ کے دے دیں گے کہ جناب ہم قائد کو شاید نام کی کوئی چیز ہماری الیکشن کمیشن کے اندر پارٹی رجسٹریشن میں نہیں ہے. ہم نے شہباز شریف صاحب کے خلاف بات نہیں کی، لیکن اس کے بعد پارٹی کا حق تو ہوتا ہے نا کہ عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں نا، فواد چودھری صاحب کو جب انہوں نے کہا نا کہ یار جو اختلافی باتوں اندر کیا کرو، اگر باہر بات ہوگی پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی ہوگی. آپ نے بڑے سخت الفاظ کہے فواد چودھری صاحب کے بارے میں کہ یار کیوں اوپنلی بات کر رہے ہیں، اگر کچھ معاملات ہیں تو کمرے میں بات کریں. سر اس پہ اب اگلی چیز آ جائیں. اگلی چیز یہ ہے پاکستان. سب سے پہلے پاکستان، اول و آخر پاکستان، جگ جگ جیوے پاکستان، راج دلارا پاکستان، آنکھ کا تارا پاکستان، سب سے پہلے پاکستان. جب پاکستان کے خلاف اور مودی کی زبان، اجیت دیول کی زبان، میجر گورف آریہ کی زبان، انڈین را کی زبان اگر کوئی پارٹی کا قائد نام نہاد سلطان مفرور الدین ارطغرل اگر کوئی بولے گا تو جناب پھر فرض بنتا ہے اس ایم پی اے اور اس ایم این اے اور اس سینٹر کا، اس پارٹی کا، کہ وہ سب سے پہلے پاکستان کو دیکھے. چلو اب یہ تو ہو گئی نون لیگ کی بات. ٹھیک ہے، اب آپ بتائیں نا کہ بات سیاست ہے. بزدار صاحب سے جو نون لیگ کے لوگ ملاقاتیں کر رہے ہیں جو حالیہ ہوئی، جو آج بھی ہوئی ہے، وہ معمول کی ملاقات ہے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے، یا ان لوگوں کے دل نون لیگ سے پھر کے آپ لوگوں کی طرف آ گئے قومی مفاد میں، پاکستان کے مفاد میں؟ یہ بتائیں نا یار. اور سن لو،
اچھا وہ سنا بادامی بھائی آگے اور دلچسپ سن لو. آج میں پاکستان کی عوام کو ذرا دلچسپ باتوں میں حقائق بتا دوں. آپ بتائیں 2008 کے اندر ہاں کاف لیگ کا مینڈیٹ چوری کر کے 70 کاف لیگ کے ممبرز کا یونیفیکیشن بلاک بنائے شہباز شریف اور نواز شریف. عطا مانیکا صاحب کی قیادت میں. وہ ٹھیک سنیں ڈاکٹر طاہر علی جاوید اور عطا مانیکا. آپ کرے تو راس لیلا, کوئی دوسرا کرے تو کریکٹر ڈھیلا. آپ کرے تو سبحان اللہ, کوئی دوسرا کرے تو استغفر اللہ. آپ کرے تو ماشاءاللہ, کوئی دوسرا کرے تو نعوذ باللہ. آپ کرے تو واہ واہ, کوئی دوسرا کرے تو تھو تھو. آپ منافقت کی انتہا دیکھیں. ابھی تو کوئی بلاک نہیں بنا, ابھی تو فارورڈ بلاک بھی نہیں بنا. میں یہ کہہ رہا ہوں, میرا معصومانہ سوال یہ ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا اور اس پر میں کہہ رہا ہوں استغفر اللہ, این غیر جمہوری کام کیا, بہت برا کام کیا. کیا آپ بھی ایسا کوئی کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ اور بھائی ہم نے کب کیا ارادہ رکھتے ہیں؟ مجھے پوچھ رہا ہوں. پاکستان کے سنیں بتائیں بھائی سنیں. ہاں سر. مجھے پاکستان کا پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ, مجھے پاکستان کا الیکشن کمیشن کا ایکٹ, مجھے پاکستان کے آئین اور قانون کی کوئی شک نکال کے بتا دیں, کل میں اور آپ دوبارہ بیٹھ جائیں گے, کہ جس میں لکھا ہو کہ ایم این اے ایم پی اے سینیٹر اپنے حلقے اور اپنے ملک اور اپنے شہر اور اپنے صوبے کے مسائل کے لیے اپنے چیف ایگزیکٹو وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کو نہیں مل سکتا. بالکل صحیح کہہ رہا ہوں, تو میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بات صحیح ہے نا, کہ پھر یہ بات غلط ہے. اس کا مطلب کہ نون لیگ کے بڑی تعداد میں اراکین پنجاب اسمبلی نون لیگ چھوڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور پی ٹی آئی میں آنا چاہتے ہیں, اور اس سلسلے کا آغاز ہے کہ بزدار صاحب سے. ایسا کچھ نہیں ہے, یہ لوگ ہیں معمول کی ملاقاتیں کر رہے ہیں آئین کے مطابق ہے, پھر تو ٹھیک ہے, بس ختم ہو گئی بات. ہاں اس کا جواب سن لیں. ہوا یہ 2018 کے الیکشن کے بعد جب نیب آزاد ہوا, پہلے نیب تھی لونڈی باندی اور ملازمہ آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن کی, جس میں سے آج کل نکلا ہے پی ڈی ایم پاکستان ڈیمولشنگ موومنٹ. اس آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن کا جو 2008 سے 2018 کا دور تھا, اس میں نیب تو پابند تھی, غلام تھی, باندی تھی, نوکر تھی, لونڈی تھی, ملازمہ تھی. اب 2018 میں آزاد ہوئی تو اس نے ان 2 سالوں کے اندر جو آل شریف اور آل زرداری, خصوصاً آل شریف, اس کے ایک ممبر کی جو کرپشن, بددیانتی, ٹکے پیداگیری, نوسر بازی, منظور پاپڑ والا, شرافت مسیح, مسرور احمد, نثار گل, فلودے والا, ریڑی والا, ٹیٹیز, جعلی اکاؤنٹس, کھربوں ڈالر کی منی لانڈرنگ, ایک نہیں 20 ریفرنسز جب یہ دائر ہوئے تو ان ایم این اے ایم پی ایز اور سینٹرز کی آنکھیں کھلیں. انہوں نے کہا یہ تو بڑے بڑے فنکار نے, یہ تو بڑے بڑے اداکار نے کرپشن دے. ان میں سے اب 50 کے قریب پنجاب اسمبلی کے اندر اور 50 کے قریب ایم این اے اور سینٹرز ان سے متنفر ہوئے ہیں. متنفر, آن ریکڈ بات کر رہا ہوں, آن ریکڈ. اب اس میں سے آپ آن دا ریکارڈ کہہ رہے ہیں کہ 50 ایم پی اے نون لیگ کے اور 50 ایم این اے, یہ 100 اراکین پارلیمان مندر, وہ متنفر ہو گئے نون لیگ سے. متنفر ہے. اور اتفاق سے ان متنفر ہونے والوں کے دل آپ کی طرف مائل ہو گئے. اب سنیں اگلی بات سنیں. سونے پہ سہاگا یہ کہ 2 سال کی کرپشن, بددیانتی, جے آئی ٹی, احتساب عدالت, سپریم کورٹ, ہائی کورٹ کے بعد اوپر سے سلطان مفرور الدین ارطغرل اور ان کی بیٹی بیگم صفدر اعوان صاحبہ, انہوں نے جو مودی کی زبان بولی, انہوں نے جو اجیت دیول کی زبان بولی, انہوں نے جو میجر گورف آریہ کی زبان بولی, انہوں نے جو انڈین را کی زبان بولی, انہوں نے جو ملک دشمن طاقتوں کی زبان بولی, تو جناب اس کے بعد تو پیچھے کسر ہی نہیں رہی. وہ محب وطن ایم این اے ہیں, وہ محب وطن ایم پی اے ہیں, وہ محب وطن سینٹر ہیں, اور نون لیگ کا ووٹر بھی محب وطن ہے. اب وہ یہ فیصلہ کرنے پہ اس وقت تذبذب کا شکار ہے کہ وہ اس ٹکٹ کے اوپر منتخب ہوئے ہیں, دل ان کے راضی نہیں ہے ان کے ساتھ چلنے کے لیے. چوہان صاحب ایسے کسی نے نہیں مانا. رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے کسی کی بھی, نواز شریف صاحب کی بھی, مریم صاحبہ کی بھی, لیکن اس طرح کسی کو بالکل ہی ٹیگ کر دینا, ایک دشمن ملک کا ایجنٹ ہونا. عمران خان صاحب کے بہت سارے بیانات کو پھر کئی حوالوں سے اگر کوئی چاہے تو اس طرح پیش کر سکتا ہے. وہ ایک رائے ہوتی ہے, لیکن اس کو اس حد تک لے آنا, اس میں تھوڑا سا محتاط نہیں رہنا چاہیے. میں جواب دے دیتا ہوں سر, آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے. میجر ریٹائرڈ گورف آریہ, سابق ڈائریکٹر انڈین را, اس نے آج سے 3 مہینے پہلے ایگزیکٹلی جو پاک فوج کے خلاف اور آپ کے جنرل عاصم سلیم باجوہ کے خلاف اپنی ویڈیو کے ذریعے سے جو چیز لانچ کی,
ایگزیکٹلی وہی ٹو جو ہے وہ آپ کے سلطان مفرور الدین تغل نواز شریف صاحب نے لی. پھر اس کے بعد آج جو انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن کیا, انڈین را کے فائنینشیل ایجنٹ اور فرنٹ مین جندال کے ساتھ آپ دوستی کریں اور اس کے خاندان کے ساتھ آپ مکس اپ ہو, ان کے ساتھ مل کے بزنس کریں, وہ ٹھیک. انڈین را کے فرنٹ مین بھائی نوٹیفیکیشن میں لکھا ہے کہ پارٹی قیادت کی اجازت کے بغیر ملاقات نہیں کر سکتے, اس میں مسئلہ ہے. عمران خان صاحب پچھلے دنوں ملاقاتوں میں ناراض نہیں ہوئے تھے عاطف صاحب سے, شہریار صاحب سے؟ ابھی بات سن لیں, مودی کو اپنے گھر میں بلا لیں وہ جائز, وہ جائز. جندال سے دوستی لگا لیں وہ جائز. اجیت دیول ان کے گھر آئے نواسی کی شادی میں, اس کے ہاتھ میں پانچوں انگلیوں میں ڈال کے اس کو پکڑ کے اندر لے کے آئے, وہ جائز. اور آپ اپنی ریاست کی فوج اس کے خلاف اس قسم کے نوٹیفیکیشن دیں, اور پاک فوج کے جنرل ان پہ تھوکتے بھی نہیں ہیں, ان کرپٹ اور بددیانت سیاستدانوں کے اوپر یہ منتیں کر کے ان سے ملاقاتیں اچھی بات ہے نا کہ کوئی انڈیویجول اپنے طور پر ملاقات نہ کرے تاکہ ادارے کی بھی بدنامی کی کوئی کوشش نہ کرے, کوئی اپنا مضموم سیاسی مقصد پورا کرنے کے لیے نہ ملے صرف. تو یہ تو اچھی بات ہے نا ادارے کے لیے بھی, ان کے لیے بھی. مجھے بتائے محمد زبیر کیا وہاں کرنے گئے تھے؟ چرخہ کاٹنے گئے تھے. کل مریم نواز بیگم صفدر امان نے اپنے منہ سے مانا نا پریس کانفرنس میں, کہتی ہیں کہ وہ جا کے میری اور میرے ابو جی کی بات نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے. کبھی کہتے ہیں جناب میں تو اپنے ذاتی طور پر ملنے گیا. ہر چیز جھوٹ کے اوپر مبنی, فریب کے اوپر مبنی. اچھا ٹھیک ہے چوہان صاحب, آخری اچھا ابھی سیاست پہ آخری دو منٹ ہے تو ذرا کوئکلی مجھے یہ بتا دیجئے, موٹر وے کیس کے حوالے سے ڈیولپمنٹ ہے یہ سامنے یہ کہ خاتون نے تعاون کا کہا ہے کہ ہاں میں شامل ہوں گی, تعاون کروں گی, اپنا نام اور اپنی شناخت چھپا کے, جو کہ بڑی اچھی پیش رفت ہے. لیکن مرکزی جو موسٹ وانٹڈ آدمی عابد, وہ تو آپ کی پکڑ میں نہیں آ رہا. بہت دنوں سے آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ کچھ گھنٹوں یا کچھ دنوں کی بات ہے پکڑ میں آ جائے گا, وہ تو ہر دفعہ پولیس کو چکما دے کے نکل جاتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ موسٹ وانٹڈ دونوں تھے, موسٹ وانٹڈ دونوں تھے, شفقت بھی تھا اور عابد بھی تھا, ایک پکڑا گیا. دوسری بات یہ کہ تفتیش 100% ایگزیکٹ اور کریکٹ اور ایگزیکٹ لائن کے اوپر کمپلیٹ ہو چکی ہے. کوئی اس میں شک و شبہ نہیں ہے کہ کوئی اور ہے, کوئی دائیں کا ہے, کوئی بائیں کا ہے. ساری تفتیش کمپلیٹ ہو کے 72 گھنٹوں کے اندر ہو گئی تھی, اور 72 گھنٹوں کے اندر آپ کا جناب ایک مرکزی ملزم پکڑا گیا. اب جو دوسرا مرکزی ملزم ہے وہ اپنی طرف سے بھاگ دوڑ کر رہا ہے چھپنے کی, کیونکہ اس کو میڈیا کے اندر ایک بات آ گئی, پھر عدالت کی ہیئرنگ کے اندر یہ شروع کے پہلے 3 دنوں کے اندر تذکرہ آ گیا کہ کہیں ماورائے عدالت اس کو مار نہ دیا جائے. اب وہ اپنی جان بچانے کے لیے, اس کو یہ پتہ ہے کہ مجھے پکڑ لیا تو مجھے اسی وقت مار دیں گے, وہ جو مرنے کا خوف ہے اس کے لیے وہ پوری کوشش کر رہا ہے اپنے آپ کو بچانے کی, لیکن کہیں نہیں جا سکے گا انشاءاللہ, کہیں نہیں جا سکے. کون مار دے گا اس کو پکڑ دی؟ سب یہی چاہیں گے نا کہ اس کی گرفتاری ہو, نہ کہ اس کو مار دیا جائے, بلکہ اس کی سزا ہو. سب چاہیں, لیکن ہوا یہ, سنیں, ہوا یہ کہ میڈیا کے اندر اپوزیشن کے کچھ لوگوں نے کچھ ایسا پروپیگنڈا کیا کہ کہیں حکومت اس کو وہ سمجھتے رہے شاید شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے, وہ سمجھتے رہے شاید جو ہے نا وہ شہباز شریف صاحب کہ جو اپنے جناب پالتو جناب پولیس افسران کے ذریعے سے جناب وہ ماورائے عدالت جناب. اچھا لیکن ابھی یہ عابد جو نہیں پکڑا جا رہا ہے اتنے دنوں سے, وہ والا ماحول ہے, یہ تو شہباز شریف پہ نہیں ڈال سکتا نا, اس میں تو آپ کی پولیس آپ کی حکومت ہے. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عدالت کے اندر بھی ایک ہیئرنگ کے اندر یہ ڈسکشن ہوئی, اور میڈیا کے اندر پہلے 3 دنوں میں یہ چلا, جس کی وجہ سے وہ بندہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہے بھاگنے کی, چھپنے کی, لیکن کہیں نہیں چھپ سکے گا انشاءاللہ. دیکھتے ہیں اللہ پاک کرم کرے گا, گرفتار ہوگا. بہت شکریہ فیاض الحسن چوہان صاحب, بہت شکریہ. بریک لیتے ہیں, اس کے بعد کنکلوڈ کرتے ہیں.